بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہر روز تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہودی اپنی مقدس کتاب کی تلاوت کر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک ایسی آیت پر پڑی جس میں مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیکھ کر وہ یہودی غصے میں آ گیا۔ غصے میں آ کر اس نے تورات کا وہ صفحہ ہی پھاڑ دیا جس پر حضور کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس صفحے کو پھاڑ کر اسے جلا دیا۔ اگلے دن جب وہ تورات کی تلاوت کرنے لگا تو اس کی نظر پھر ایک ایسی آیت پر پڑی جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام درج تھا۔ یہودی نے وہ بھی صفحہ نکالا اور اسے جلا دیا۔ تیسرے دن جب وہ تلاوت کر رہا تھا تو اسے ایسا لگا کہ تورات میں ہر جگہ محمد کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ یہودی سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں اسی طرح تورات کو جلاتا رہا اور اس کے صفحے پھاڑتا رہا تو اس طرح تو پوری کتاب ہی جل جائے گی۔ یہودی اپنے دوستوں سے دریافت کرنے لگا کہ محمد کون ہیں؟ اس کے دوستوں نے جواب دیا کہ معاذ اللہ وہ ایک جھوٹا شخص ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہودی کے دل کا رخ ہی پھیر دیا تھا۔ یہودی کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی چاہت پیدا ہو گئی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں۔ یہودی کے ساتھیوں نے اسے بتایا کہ محمد آپ کو فلاں جگہ ملیں گے۔ وہ یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے مدینہ چلا گیا۔ جب وہ مدینہ پہنچا تو اس کی ملاقات حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہوئے یہودی نے سمجھا کہ یہی محمد ہیں، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پردہ کیے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہودی کی بات سن کر زاروں قطار رونے لگے کہ میں تو محمد کا غلام ہوں۔ یہودی کہنے لگا پھر محمد کہاں ہیں؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے کہ میں اس یہودی کو کیا جواب دوں۔ اگر میں اس کو بتاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو یہ شخص واپس چلا جائے گا، اور اگر میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ حضرت محمد فلاں جگہ موجود ہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کو لے کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ گئے۔ مسجد میں بہت سے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے غم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہودی مسجد میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، تو یہودی نے سمجھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی میں موجود ہوں گے۔ یہودی نے کہا السلام علیک یا محمد۔ یہودی کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ صحابہ کرام میں ایک کوہرام مچ گیا، سب زاروں قطار رونے لگے۔ صحابہ کرام نے یہودی سے پوچھا تم کون ہو؟ تم نے تو ہمارا زخم ہی تازہ کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا تم کوئی اجنبی آدمی لگتے ہو، کیا تم کو معلوم نہیں کہ محمد کے وصال کو آج 3 دن ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ کہنا تھا کہ یہودی بھی زاروں قطار رونے لگا، کہنے لگا کہ میرا سارا سفر ناکام ہو گیا، کاش میں اس دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ اگر پیدا ہو بھی گیا تھا تو میں تورات ہی نہ پڑھتا، اگر تورات پڑھ بھی لی تو میری نظر محمد کی تعریف پر نہ پڑتی، اگر میں نے آپ کی نعت پڑھ ہی لی تو کاش
مجھے آپ کی زیارت ہو جاتی۔ یہودی کہنے لگا، کیا آپ میں کوئی ایسا آدمی موجود ہے جو مجھے محمد کا حلیہ بیان کر سکے؟ لوگوں نے اسے حضرت علی کے بارے میں بتایا۔ یہودی حضرت علی سے کہنے لگا کہ خدا کے واسطے مجھے محمد کا حلیہ بیان کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ محمد درمیانے قد کے تھے، پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، پاؤں مبارک کے تلوے گہرے، کوہنیاں اور گھٹنے موٹے۔ جب محمد مسکراتے تو چہرہ مبارک نور سے بھر جاتا۔ آپ کی پیشانی مبارک پر مہر نبوت تھی۔ یہودی نے یہ سن کر کہا، اے علی، تم نے جو کچھ بھی بتایا ہے بالکل صحیح ہے۔ تورات میں بھی محمد کے بارے میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے۔ پھر یہودی کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کپڑا مبارک ہے تو مجھے سونگھنے کی اجازت دو۔ حضرت علی نے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ فاطمہ سے جا کر کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک دیں۔ حضرت سلیمان فارسی نے جا کر سیدہ کے دروازے پر دستک دی اور کہا، اے محمد کی لاڈلی بیٹی، مجھے علی نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ حضور کا جبہ مبارک لے کر آؤں۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ میرے بابا کا جبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلیمان فارسی نے سارا قصہ سنا دیا۔ فاطمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک حضرت سلیمان فارسی کو دے دیا، جو 7 جگہوں سے کھجور کے ریشے کے ساتھ سلائی کیا ہوا تھا۔ جب جبہ مبارک مسجد میں لایا گیا تو سب سے پہلے حضرت علی نے اسے سونگا، اس کے بعد صحابہ کرام نے جبہ مبارک سونگا، پھر یہودی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبے مبارک کو ہاتھ میں پکڑا اور اسے سونگنا شروع کر دیا۔ یہودی نے کہا، واہ کیا ہی پیاری خوشبو ہے۔ اس کے بعد یہودی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری دی اور محمد کی قبر پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے کہا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو واحد ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں جس قبر پر کھڑا ہوں یہ تیرے سچے رسول محمد ہیں۔ جو کچھ محمد نے فرمایا وہ سچ ہے۔ اے اللہ، اگر میری دعا تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے تو میری روح ابھی قبض کر لے۔ یہودی کی دعا قبول کر لی گئی۔ اللہ کی طرف سے ملک الموت آیا اور اس کی روح قبض کر لی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو غسل دیا اور اسے جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ اللہ اکبر۔